एक्सरसाइज 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर इन द ब्लैंक्स। पहले हमारे पास कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर के कंपोजिट नंबर की कितने फैक्टर होते हैं। अब फर्स्ट हमने देखना है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने अलावा दूसरे टेबल पर भी डिवाइड हो सके। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल में 4 ले सकते हैं, यानी 4 1 पे जाता है, 2 पे जाता है और 4 पे जाता है। इसके अलावा 8 को भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल पर भी जा रहे हों। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वो ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसके 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन है कि ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर के जो प्राइम नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट। अब प्राइम नंबर हमारे पास होता क्या है, वो नंबर है जो अपने अलावा किसी तो दूसरे टेबल पर ना जाए। तो प्राइम नंबर हमारे पास होता है 1 3 5 7 11, यानी वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। तो इसमें भी हम यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टर के, प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर होते हैं। फिर है डैश इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर कि ऐसा नंबर जो कि ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही वो कंपोजिट में आता है। वो कौन सा नंबर है, वो है हमारे पास यहाँ पे 1। फिर है 50 इज़ अ डैश नंबर, 50 हमारे पास क्या है। अब ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर क्योंकि ये अपने अलावा दूसरे टेबल पे जा रहा है, यानी ये 2 पे जा सकता है, 5 पे है, 10 पे है, 25 पे भी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होगा कंपोजिट नंबर। फिर है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट कि तमाम प्राइम नंबर होते हैं सिवाय डैश इज ऑड कि कौन सा नंबर है। 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है लेकिन वो फिर भी प्राइम नंबर में आता है, यानी बाकी जितने भी नंबर आ रहे हैं इसमें वो सारे ज़्यादातर ऑड हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो कि उसमें मतलब प्राइम नंबर में आ सकता है। अगला स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहले हमारे पास है 10 इज़ अ प्राइम नंबर कि 10 प्राइम नंबर है। तो अभी हमने देखा था कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी टेबल पर ना जाए, जबकि 10 जा सकता है। तो हम ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फिर है 1 3 एंड 13 आर फैक्टर ऑफ 13 कि ये तमाम जो नंबर्स हैं वो 13 के फैक्टर हैं। इसमें 1 तो फैक्टर है 13 में, लेकिन 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ इसका लिख लेंगे कि ये फॉल्स है। फिर सी है हमारे पास कि 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर कि 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं। तो ये ट्रू है क्योंकि 8 के टेबल 1 पे जाता है, 2 में, 4 में और 8 में, तो ये 4 नंबर हो गए, इसलिए ये बात ट्रू है। फिर है 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर कि 45 जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी दूसरे टेबल पर ही जा सकता है। तो ये जा सकता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। अगला है 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर ओनली। 18 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये 1 पे भी जाता है, 2 में जा सकता है, 3 में, 6 में, 9 में, तो काफ़ी सारे इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर नहीं बनते। फिर है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन कि हमने इसको टिक करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो लिखा है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ कि इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास है 2। फिर है द कंपोजिट नंबर हैव ये कंपोजिट नंबर में क्या होता है, अभी हमने फिर द ब्लैंक्स में किया था कि मोर देन 2। ये फर्स्ट में हमने किया था कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी दिया हुआ है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हम इस पर टिक करेंगे कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 कि 30 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है 29 जो कि प्राइम नंबर होता है। तो 30 से छोटा 29 हम डी पे टिक करेंगे। फिर है 47 इज़ अ प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 50 इवन नंबर कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास 47 प्राइम नंबर है, यानी अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता, तो हम इसको ए पर टिक करेंगे। फिर है 38 इज़ अ कंपोजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 9 प्राइम नंबर और ऑड नंबर। अब ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर कि ये अपने अलावा दूसरे टेबल पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ इस पर करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि चेक वेदर द नंबर गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट कि हमने नीचे जो दिया वो टेबल है उसमें देखना है कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। राइट पी फॉर ईच प्राइम नंबर के आगे हमने पी लिखना है और कंपोजिट नंबर के आगे हमने सी लिखना है, यानी एंड सी फॉर ईच कंपोजिट नंबर।
اب فرسٹ میں دیا ہے 15، تو پرائم نمبر ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو دوسرے ٹیبل پر نہ جائیں، تو 15 ہمارے پاس دوسرے پر جا سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے کمپوزٹ نمبر۔ 31 نمبر جو ہے وہ اپنے ٹیبل پر صرف جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے پرائم نمبر۔ 24 اپنے علاوہ دوسرے ٹیبل پر بھی جا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہے کمپوزٹ نمبر۔ پھر 21 کو دیکھیں تو یہ بھی دوسرے ٹیبلز پر جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس ہے کمپوزٹ نمبر۔ 32 ہمارے پاس اپنے علاوہ دوسرے ٹیبل پر بھی جائے گا، تو یہ بھی ہمارے پاس ہے کمپوزٹ نمبر۔ وہ نمبرز پرائم ہوں گے جو اپنے علاوہ کسی اور ٹیبل پر نہ جا سکتے ہوں۔ 25 ہمارے پاس ہے کمپوزٹ۔ 29 کسی ٹیبل پہ نہیں جاتا اپنے علاوہ، یہ ہوگا ہمارے پاس پرائم۔ پھر 3 بھی اپنے بھی ٹیبل پر جاتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ہے پرائم نمبر۔ 37 بھی ہمارے پاس کسی ٹیبل پہ نہیں جا سکتا، تو یہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا پرائم نمبر۔ 17 بھی صرف اپنے ٹیبل پہ جاتا ہے، یہ بھی ہے پرائم نمبر۔ اگلا ہے 45، تو 45 اپنے علاوہ دوسرے ٹیبل پر جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ کمپوزٹ نمبر۔ 11 صرف اپنے ٹیبل پہ جاتا ہے، یہ ہے پرائم نمبر۔ 18 دوسرے ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، کمپوزٹ نمبر۔ 33 بھی دوسرے ٹیبل پہ جا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ہے کمپوزٹ۔ پھر 25 بھی ہے، وہ جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ہے کمپوزٹ۔ 54 بھی جاتا ہے دوسرے ٹیبل پہ، یہ بھی ہے کمپوزٹ نمبر۔ پھر ہے 35، یہ بھی جا سکتا ہے، یہاں پہ ہم اس کو بھی لکھیں گے کمپوزٹ نمبر۔ پھر 83 ایسا نمبر ہے جو صرف اپنے ٹیبل پہ جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا پرائم نمبر۔ 57 بھی ہمارے پاس وہ نمبر ہے جو صرف اپنے علاوہ دوسرے ٹیبل پر بھی جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس آتا ہے کمپوزٹ نمبر میں۔ پھر 41 صرف اپنے ٹیبل پہ جاتا ہے، تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس پرائم نمبر۔ اب کوشچن ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ کو پرائم نمبر، کہ ایسے کون سا نمبر ہے جو کو پرائم ہو۔ تو کو پرائم میں ہم نے وہ نمبر لینے ہیں جو ایسے نمبر جو صرف 1 اور اپنے ٹیبل پہ جائیں، تو وہ ہوتے ہیں کو پرائم، جبکہ اگر وہ کسی اور ٹیبل پہ جا رہے ہوں تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے کو پرائم۔ تو ہم نے اس میں سے دیکھ لینا ہے کہ کون سا کو پرائم ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس اس کا پہلا کوشچن ہے 3 اور 5، کہ اس میں سے یہ کو پرائم بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو ہم یہاں پہلے 3 کے فیکٹر لکھیں گے۔ فیکٹر آف 3 ہمارے پاس یہ 1 کے ٹیبل میں جاتا ہے اور 3 میں جا سکتا ہے۔ پھر ہے فیکٹر آف 5، یہ 1 پہ اور 5 پہ، تو اس میں سے کامن نمبر ہمارے پاس آیا ہے 1، یعنی ان دونوں میں جو کامن نمبر ہے وہ 1 ہے۔ تو کو پرائم کی بھی یہی ڈیفینیشن تھی کہ ان میں سے کامن جو ہو وہ صرف 1 ہو، یعنی وہ صرف 1 پہ جا سکے۔ تو ہم یہاں لکھ لیں گے کہ 3 اور 5 اور کو پرائم فیکٹر۔ اب اس کا سیکنڈ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ 31 اور 62۔ اب پہلے ہم نے 31 کا دیکھنا ہے کہ فیکٹر آف 31 ہمارے پاس کیا دیے ہوئے ہیں۔ تو فیکٹر آف 31 جو ہے وہ ہمارے پاس جا سکتے ہیں 1 کے ٹیبل میں جا سکتے ہیں 31، اور 31 کے ٹیبل میں جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس 62 کے ہم نے دیکھنے ہیں، تو ہم یہاں لکھیں گے فیکٹر آف 62، یہاں ہم لکھیں گے فیکٹر آف 62۔ تو 62 ہمارے پاس جاتا ہے 1 کے ٹیبل میں جا سکتے ہیں، 31 میں جاتا ہے اور 62 میں جاتا ہے۔ اب اس میں جو کامن فیکٹر آ رہے ہیں وہ ہیں 1 اور 31، تو یہ ہمارے پاس اس میں کو پرائم نہیں ہوگا، تو ہم یہاں لکھیں گے 31 اور 62 آر ناٹ کو پرائم فیکٹر۔ اگلا اس کا کوشچن ہے 4 اور 9۔ اب 4 کا فیکٹر ہم نے پہلے دیکھنے ہیں، لکھیں گے فیکٹر آف 4۔ تو 4 ہمارے پاس 1 کے ٹیبل میں جاتا ہے، 2 میں جاتا ہے اور 4 میں جاتا ہے۔ اس کے نیچے ہم یہاں پہ لکھیں گے فیکٹر آف 9۔ اب 9 جو ہے 1 میں جا رہا ہے، 3 میں جا رہا ہے اور 9 میں جا رہا ہے، تو اس کا جو کامن فیکٹر آئے گا وہ ہے صرف 1، یعنی اس میں 1 ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے کہ 4 اور 9 اور کو پرائم فیکٹر، کہ اس میں صرف کامن 1 آ رہا ہے، یعنی صرف 1 کے ٹیبل میں جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہوں گے کو پرائم
فیکٹر. اگلا ہمارے پاس اس میں ڈی پارٹ ہے 14 اینڈ 25. ہم یہاں پہ لکھیں گے پہلے فیکٹر آف 14. تو 14 کا جو فیکٹر ہے وہ 1 کے ٹیبل میں جا سکتا ہے، 2 میں جاتا ہے، 7 میں جا سکتا ہے اور 14 پہ جا سکتا ہے. یعنی ان نمبرز کے اوپر یہ 14 جا سکتا ہے. اب ہم نے 25 کو چیک کرنا ہے. فیکٹر آف 25 یہ ہمارے پاس 1 پہ جاتا ہے، 5 پہ اور 25 پہ. اس کا اگر ہم کامن لیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1. اس کے علاوہ کوئی نمبر کامن نہیں آ رہا. تو ہم یہاں لکھ لیں گے کہ 14 اینڈ 25 آر کو پرائم فیکٹر. کہ یہ بھی ہمارے پاس کو پرائم فیکٹر ہے کیونکہ اس میں 1 کامن آ رہا ہے. اگلا اس میں ای پارٹ ہے ہمارے پاس 36 اینڈ 49. تو ہم یہاں لکھیں گے فیکٹر آف 36. تو 36 کا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا، یہ 1 کے ٹیبل میں جا سکتا ہے، 2 میں، اس کے بعد یہ 3 پہ بھی جاتا ہے، 4 پہ جا سکتا ہے، 6 9 12 اور 2 18 زار ہوتا ہے اور 1 36 زار ہوگا. اور دوسرا ہمارے پاس ہے فیکٹر آف 49. تو یہ ہمارے پاس ہے 1 7 اور 49 پر. اس کا بھی جو کامن ہے وہ ہے 1. تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے کہ اٹ از اے 36 اینڈ 49 آر کو پرائم فیکٹر. کہ یہ بھی ہمارے پاس کو پرائم فیکٹر ہے. اگلے ہمارے پاس ایف پارٹ ہے اس کا 72 اینڈ 55. پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے فیکٹر آف 72. اب 72 ہم یہاں پہ چیک کریں گے 1 کے ٹیبل میں جاتا ہے، 2 میں جاتا ہے. ڈیوائڈ ہم کریں تو یہاں پہ 2 3 زار 6 ہوتا ہے، 2 6 زار 12 ہوتا ہے. پھر 3 میں ہم دیکھیں گے تو 3 میں بھی جا سکتا ہے، یہ 4 میں جاتا ہے، 6 پہ جا سکتا ہے، 8 پہ جائے گا اور 9 پہ. پھر جب ہم نے 9 تک کرنا ہے پھر اس کو الٹا ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. یعنی 9 8 72 ہوتا ہے، 8 9 72. 6 کے ٹیبل میں چیک کرنا ہے جہاں پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 6 کے ٹیبل میں تو کتنے زار پہ آئے گا، 6 12 زار ہمارے پاس آتا ہے. پھر 4 کے ٹیبل میں ہمارے پاس 18 پہ آتا ہے، 4 18 زار. 3 کے ٹیبل میں چیک کرنا ہے تو 3 24 زار ہوتا ہے. 2 کے ٹیبل میں کریں گے تو 2 36 زار. اور 1 میں چیک کریں تو یہ 1 کے ٹیبل میں 72 پر آتا ہے. دوسرا ہمارے پاس فیکٹر آف 55. تو یہ ہمارے پاس جا سکتا ہے 1 کے ٹیبل میں اور لاسٹ نمبر 5 ہے تو 5 میں جائے گا ہی جائے گا. اس کے بعد 11 5 زار 55 ہوتا ہے اور لاسٹ میں یہ اپنے نمبر پر جائے گا. اس میں ہمارے پاس کامن آ رہا ہے 1 کامن آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نمبر کامن نہیں ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے 72 اینڈ 55 آر کو پرائم فیکٹر. اگلے ہمارے پاس 40 اینڈ 4. تو پہلے ہم 40 کا فیکٹر لے لیں گے، فیکٹر آف 40. تو 40 کا ہمارے پاس یہ جائے گا 1 2 4 5 8 پھر 10 20 اور 40. یعنی یہ 40 جو ہے وہ ان تمام ٹیبلز پر جا سکتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے 4 کا لینا ہے تو فیکٹر آف 4 وہ ہمارے پاس جا سکتا ہے 1 کے ٹیبل میں، 2 میں اور 4 میں. تو اس کے جو کامن ہے وہ ہیں 1 2 اور 4. تو یہ تینوں کامن ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے 40 اینڈ 4 از ناٹ کو پرائم فیکٹر. کہ یہ ہمارے پاس کو پرائم فیکٹر نہیں ہے. اگلا اس کا ایچ پارٹ ہے ہمارے پاس 5 اینڈ 10.
اب پہلے ہم نے 5 کے فیکٹر لکھنے ہیں، تو 5 ہمارے پاس 1 کے ٹیبل میں جا سکتا ہے اور 5 پہ جا سکتا ہے، اور 10 کا فیکٹر ہم لکھیں گے تو 10 ہمارے پاس 1 کے ٹیبل میں جاتا ہے، 2 میں جا سکتا ہے، 5 پہ اور 10 پہ، تو کامن ہم کریں گے تو یہ 1 کامن آ رہا ہے اور ساتھ میں آ رہا ہے 5، تو یہ 5 اور 1 دو ٹیبل پہ جا سکتے ہیں، تو ہم اس میں لکھ لیں گے کہ 5 and 10 از ناٹ کو پرائم فیکٹر، کہ یہ ہمارے پاس کو پرائم فیکٹر نہیں ہے۔